السلام علیکم، خوش آمدید دوستو آج ہم جس کتاب کا خلاصہ کر رہے ہیں وہ فکشن کی کیٹیگری میں ہماری پہلی کاوش ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اینیمل فارم اور اس کے مصنف کا نام ہے جارج آرویل۔ جارج آرویل کو 20ویں صدی کے اہم ترین برطانوی مصنفین میں شامل کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ان کی کتابیں اینیمل فارم اور 1984 صدی کی بہترین کتابوں کی فہرست میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ وہ ایک نامور کرٹک، مضمون نگار اور صحافی بھی تھے۔ اینیمل فارم ایک کلاسک مختصر طنزیہ ناول ہے جو 1917 کے روسی انقلاب کے واقعات کو انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے فارم میں ہوتے ہوئے دکھاتا ہے۔ ایک بار جب جانوروں نے بغاوت کا آغاز کیا تو سنو بال نامی ایک نظریاتی سور اور نپولین نامی طاقت کے بھوکے سور کے درمیان ایک سیاسی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ناول پہلی بار 1945 میں شائع ہوا، حالانکہ کم از کم 4 پبلشرز نے شروع میں آرویل کے طنزیہ ناول کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنیادی تنازع یہ تھا کہ یہ کتاب سٹالنسٹ روس کی ایک پس پردہ تنقید تھی۔ جانور اپنے آپ کو کامریڈ کہتے تھے اور نپولین اور سنو بال کے کردار جوزف اسٹالن اور لیون ٹروٹسکی سے مماثلت رکھتے تھے۔ در حقیقت فارمر جونز کے خلاف جانوروں کی بغاوت واضح طور پر 1917 کے اکتوبر انقلاب کا حوالہ تھا، لیکن 1945 میں روس کو برطانیہ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا اور ریڈ آرمی نے ابھی تک نازیوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا، تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اسٹالن پر سخت تنقید شائع کرنے کا یہ موضوع وقت نہیں ہے۔ لیکن آخرکار سیکر اینڈ واربرگ پبلشنگ کے فریڈرک واربرگ نے 17 اگست 1954 کو کتاب کی اشاعت کے لیے حامی بھر لی، حالانکہ فرم کے دیگر افراد بشمول واربرگ کی اپنی بیوی اس خیال سے بے چین تھی۔ واربرگ نے چند سالوں بعد آرویل کی 1984 شائع کی اور دونوں کتابیں بالآخر 20ویں صدی کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ثابت ہوئیں۔ پہلا سین، میجر کا خواب۔ مینور فارم کے تمام جانور ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بوڑھے میجر نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ظاہراً یہ اتنا ضروری تھا کہ گودام میں اس کے بارے میں خصوصی میٹنگ ہونے والی تھی۔ بوڑھا میجر ایک 12 سالہ انعام یافتہ مڈل وائٹ جنگلی سور تھا جس کا سب بہت احترام کرتے تھے۔ وہ ان میں سب سے دانا بزرگ تھا اور اگر اس نے کوئی بات کرنی ہوتی تو وہ بات سننے کے لیے کوئی بھی 1 گھنٹے کی نیند قربان کرنے سے نہ گھبراتا۔ ایک بار کسان مسٹر جونز بار سے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ راستہ صاف تھا اور ہر کوئی گودام میں جمع ہونے کے لیے آزاد تھا۔ قدرے بلند پلیٹ فارم سے بوڑھے میجر نے اپنے تنکے کے بستر سے ہجوم سے خطاب کیا۔ اس کے سامنے مرغیاں، بھیڑیں، بطخ کے بچے، گھوڑے، کتے، سور، گدھا، حتیٰ کہ کبوتر بھی کان لگائے بیٹھے تھے۔ بوڑھے میجر نے اپنا گلا صاف کیا اور بتایا کہ اس ملاقات کی ایک وجہ اس بہترین خواب کو بیان کرنا تھا جو اس نے دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت تھا کہ وہ اپنی دانائی کی وراثت کو کسی اور کے سپرد کر دے۔ وہ ایک ضعیف سور تھا اور اس کے دن گنے جا چکے تھے، لیکن اپنے برسوں کے تجربے سے اسے یقین تھا کہ وہ زندگی کی نوعیت کے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں کی نیچر کو بھی سمجھ گیا ہے، اور زندگی کی حقیقت تھی دکھ، محنت اور مختصر مدت۔ جیسا کہ بوڑھے سور نے واضح کیا کہ انگلینڈ میں ایک جانور کی زندگی ظالمانہ غلامی کی زندگی تھی۔ انہیں سخت کام کرنے پر مجبور کیا جاتا اور انہیں کم سے کم کھانا کھلایا جاتا۔ پھر جب وہ خدمت کے قابل نہ رہتے تو انہیں بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا، اور ان کے سارے دکھ کی وجہ کیا تھی؟ صاف الفاظ میں کہا جائے تو انسان اپنے اور صرف اپنے مفادات کو پورا کرتا ہے۔ انسان واحد حیوان ہے جو کھاتا تو ہے لیکن کچھ پیدا نہیں کرتا۔ انسان دودھ یا انڈے نہیں دیتا۔ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہل جوت سکے، یا اتنا تیز نہیں ہے کہ خرگوش پکڑ سکے۔ وہ ان مقاصد کے لیے جانوروں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور سب اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے یا منافع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کی محنت کے بدلے تمام جانوروں کو کم راشن اور سونے کے لیے ٹھنڈی اور غیر آرام دہ جگہ ملتی ہے۔ بوڑھا میجر پھر اپنے اصل نقطے کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا آپ کے لیے پیغام ہے کامریڈ، بغاوت۔ ہمیں نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شاید یہ کام 100 سال میں بھی پورا نہ ہو، لیکن آخرکار انصاف ہی غالب آئے گا، اور اس دوران ہمیں اس بات کو مزید پھیلانا ہے۔ ہر جانور کو بتا دو کہ اب ہم انسان کے ظلم کے سائے میں کام نہیں کریں گے، کہ ہم اپنے فائدے کے لیے کام کر سکتے ہیں اور کریں گے، کہ ایک دن ہم اپنی کوششوں سے آزاد اور دولت مند ہوں گے۔
انہیں بتاؤ کہ ہم مل کر جدوجہد کر سکتے ہیں اور اپنی محنت کا پھل آپس میں بانٹ سکتے ہیں، کہ تمام انسان دشمن ہیں اور تمام جانور ساتھی ہیں۔ گودام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ووٹ جلد ہی منعقد ہوا، جس میں 1-2 بلیوں اور کتوں کو چھوڑ کر تقریباً سبھی نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ سب جانوروں جیسے کہ خرگوش اور چوہوں کو بھی ساتھی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد میجر نے ان کی بغاوت کے بنیادی اصول بتائے، جو 7 احکام کے نام سے جانے گئے۔ پہلا اصول یہ تھا کہ جو بھی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے وہ دشمن ہے۔ دوسرا، جو بھی 4 ٹانگوں پر ہو یا جس کے پر ہوں وہ دوست ہے۔ تیسرا، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا۔ چوتھا، کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا۔ پانچواں، کوئی جانور شراب نہیں پیے گا۔ اور چھٹا، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو نہیں مارے گا۔ اور ساتواں، تمام جانور برابر ہیں۔ آخرکار اولڈ میجر نے اپنے خواب کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ انسان کے بغیر دنیا کا ایک تصور تھا۔ وہ خواب کی تفصیل کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اس گانے کو بیان کر سکتا تھا جو خواب کے ذریعے اس کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ یہ وہ گانا تھا جو اس کی ماں گاتی تھی۔ حالانکہ اس کی ماں کو تمام الفاظ یاد نہیں تھے، کیونکہ یہ گانا پچھلی نسلوں میں ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن اپنے خواب میں بوڑھے میجر نے ہر آخری لفظ سنا۔ اس کے بعد وہ جانوروں کو گانا سکھانے کے لیے آگے بڑھا، جسے بیسٹ آف انگلینڈ کہا گیا۔ اس کے مصروں میں مستقبل کے سنہری وقت کا منظر پیش کیا گیا، جب انگلستان کے پھلدار کھیتوں میں صرف جانوروں کے قدم پائے جائیں گے۔ یہ گانا گودام میں موجود ہر جانور کی زبان پر تھا، اور انہوں نے اسے بار بار گایا جب تک کہ وہ ہر سطر کو یاد نہ کر لیں۔ دوسرا سین، طویلے کی جنگ۔ بوڑھے میجر کا بڑے گودام کی میٹنگ کے 3 دن بعد انتقال ہو گیا۔ اس کی تقریر کے بعد سے مینور فارم کے جانور بہت زیادہ بحث اور خفیہ سرگرمی کرنے لگے۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ سور فارم میں سب سے زیادہ چالاک جانور تھے، اس لیے بغاوت کی تیاری کی بہت ساری ذمہ داریاں ان پر آ گئی۔ اگلے چند مہینوں میں سوروں نے خود کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اور خاص طور پر 2 نوجوان سور نمایاں ہوئے۔ ایک بڑا خطرناک برکشائر سور تھا جس کا نام نیپولین تھا۔ دوسرا ایک بہت زندہ دل اور امیجنیٹو سور تھا جس کا نام سنو بال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا سور بھی تھا جس کا نام سکوائلر تھا، جو ایک نہایت ہونہار اور اپنی باتوں سے قائل کرنے والا سور تھا۔ فارم کے ارد گرد کہا جاتا تھا کہ سکوائلر کالے کو سفید میں بدل سکتا ہے۔ ان تینوں سوروں نے بوڑھے میجر کی تعلیمات کو ایک مکمل نظام فکر میں بدل دیا، جسے وہ اینیملزم کہنے لگے۔ انہوں نے حیوانیت کے اصولوں اور اقدار کو بیان کرنے اور ہر ایک کو ان انعامات پر قائل کرنے کے لیے سخت محنت کی جو انہیں ان سب کے ذریعے حاصل ہونے تھے۔ یہ کچھ مہینوں تک چلتا رہا۔ یہ جون کا ایک دن تھا۔ مسٹر جونز معمول سے زیادہ شراب پی رہے تھے اور ان کے کارکن سست اور بے ایمان ہو چکے تھے۔ ایک دن جانوروں کو کھانا نہیں ڈالا گیا تو غصے میں ایک گائے نے چارے کے شیڈ کے دروازے پر لات مار دی اور ہر کوئی اپنی بھوک مٹانے میں لگ گیا۔ جونز اپنے نشے کی نیند سے بیدار ہوا اور جلد ہی اس کے چاروں ورکرز بھوکے جانوروں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہاتھ میں چابک لے کر پھر رہے تھے، لیکن جانور اب ان جابروں سے تنگ آ چکے تھے۔ بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ جونز اور اس کے آدمیوں پر کھر اور سر مارے جا رہے تھے، جس کے پاس ان سب سے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جانور اس وقت تک اپنی ایڑیوں پر کھڑے رہے جب تک کہ انسان بھاگ نہ جائے اور گیٹ ان کے پیچھے محفوظ طریقے سے بند نہ کر دیا جائے۔ بس یہی سب ہوا۔ اچانک بغاوت ہو گئی۔ پہلے تو جانور دنگ رہ گئے، لیکن پھر گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد وہ جشن منانے لگے۔ ہارنس اور کوڑوں کو جلا دیا گیا، چھڑیاں اور زنجیریں کنویں کے نیچے پھینک دی گئیں۔ اگلی صبح جانور فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، لیکن اسے اس حالت میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ایک میوزیم کے طور پر کام کرے گا، اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کوئی جانور وہاں کبھی اپنی رہائش نہیں رکھے گا۔ گیٹ پر موجود نشان کو پھر مینور فارم سے اینیمل فارم میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس وقت سنو بال نے پینٹ برش لیا اور بڑے گودام کی دیوار پر 7 احکام لکھے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بلند آواز سے پڑھے گئے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، اور ہر جانور اس بات پر متفق تھا کہ یہ اچھے اور اہم اصول ہیں جن پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنو بال نے اعلان کیا کہ فصل کو سنبھالنا چاہیے۔ انہوں نے سخت محنت کی اور سوروں کی ہوشیاری اور 2 شدید سرشار گھوڑوں باکسر اور کلوور کی زور کی بدولت یہ کام پورا ہوا۔ در حقیقت یہ کسی کی توقع سے بھی زیادہ بھرپور فصل تھی، اور کام نہایت تیزی سے ہوا، اتنا تیزی سے کہ جس کا انتظام انسانوں نے بھی کبھی نہیں کیا تھا۔
اگرچہ کام ناقابل یقین حد تک مشکل تھا، لیکن کسی کو بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کی بجائے یہ اطمینان بخش کام تھا اور ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جو کہ مسٹر جونز کے ماتحت کام کرنے کی زندگی میں روز کا معمول بن چکا تھا۔ کھانے کا ذائقہ پہلے سے بہتر لگنے لگا، کیونکہ یہ اب ان کا اپنا کھانا تھا۔ جانوروں کو اب اتوار کی چھٹی تھی۔ اس دن ان کی ایک پرچم کشائی کی تقریب اور ایک عام اجلاس ہوتا، جس میں آئندہ ہفتے کے لیے منصوبے بنائے جاتے اور قراردادیں پیش کی جاتی، بحث کی جاتی اور ووٹنگ کی جاتی۔ بحثیں ہمیشہ نپولین اور سنو بال کے درمیان اختلافات پر ختم ہوتی۔ پھر بھی ہر میٹنگ کا اختتام بیسٹ آف انگلینڈ کے پرامن گانے کے ساتھ ہوتا۔ دوسرے جانوروں کو لکھنا پڑھنا سکھانے میں بھی وقت گزرتا۔ سنو بال نے ان تعلیمی اقدامات اور کمیٹیوں کی قیادت کی، اور بھیڑوں اور بطخوں کی طرح ان لوگوں کے لیے جو حروف تہجی کے چند حروف سے زیادہ سیکھنے سے قاصر تھے، اس نے انہیں حیوانیت کا ایک آسان ورژن سکھانے میں کامیابی حاصل کی، جو کہ یہ تھا: 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری۔ بھیڑیں خوشی سے لگاتار یہ جملہ دہراتی جاتی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ نپولین کو سنو بال کے اقدامات میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے سردیوں میں فارم پر آنے والے 9 نئے کتوں کے بچوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کا دودھ چھڑانے کے بعد وہ انہیں گودام کی ایک چوٹی پر لے گیا، جہاں اس نے وضاحت کی کہ وہ ان کی تعلیم کا ذمہ دار ہوگا۔ جلد ہی سب بھول گئے کہ وہ بھی موجود تھے۔ پھر اکتوبر میں مئی کو کاٹ کر ڈھیر لگانے کے بعد مسٹر جونز واپس آ گئے۔ جانوروں کو معلوم تھا کہ یہ دن آنے کا امکان ہے، اس لیے وہ تیار تھے۔ یہی نہیں، انہیں کبوتروں نے خبردار بھی کیا تھا کہ پڑوسی فاکسفورڈ اور پنچفیلڈ فارم سے جونز اور 6 آدمی ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جونز بندوق اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرے آدمی لاٹیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ سنو بال، جو کہ جولیس سیزر کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس نے پہلے حملوں کا اہتمام کیا۔ آدمیوں کے گیٹ کو توڑنے کے بعد اس نے کبوتروں کو بھیجا جو ان کے سروں پر جھپٹے، اور بطخوں اور گیزز کو جو کہ جمگٹا بنا کر ان کی ٹانگوں پر جھپٹے۔ یہ ان کی توجہ ہٹانے کا ایک حربہ تھا۔ ایک بار جب پرندوں کو پیچھے ہٹایا گیا تو سنو بال نے بھیڑوں کے دوسرے چارج کی قیادت کی، جنہوں نے چاروں طرف سے انسانوں پر حملہ کیا۔ انسانوں کے جوتوں اور لاٹھیوں نے بھیڑوں کو پیچھے دھکیل دیا اور سنو بال نے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ ایک اور حربہ تھا، کیونکہ جب انسان خوش ہو کر بھیڑوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ بالکل سنو بال کے جال میں پھنس رہے تھے۔ گھوڑے، گائے اور سور گائے کے طبیلے کے پاس گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سنو بال نے اشارہ کیا اور وہ انسانوں پر ایک دم حملہ آور ہوئے۔ سنو بال سیدھا جونز کی طرف بھاگا، جس نے اپنی بندوق سے گولی چلائی، جس سے سنو بال کی کمر زخمی ہو گئی اور ایک بھیڑ ہلاک ہو گئی۔ خون آلود لیکن بے خوف سنو بال نے خود کو جونز کی ٹانگوں میں دے مارا، جس کی وجہ سے وہ گر گیا اور اپنی بندوق گرا دی۔ اس کے بعد باکسر اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور فاکسفورڈ کے کسانوں میں سے ایک کو مارا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد فاکسفورڈ فارم کا کارکن بیدار ہوا اور تیزی سے گیٹ سے باہر اور سڑک پر دوسروں کے پیچھے بھاگ لیا۔ جانوروں کو شاندار فتح ہوئی اور اس فتح کی تقریبات کا ہونا تو بنتا تھا۔ جھنڈا لہرایا گیا اور بیسٹ آف انگلینڈ بار بار گایا گیا اور مری ہوئی بھیڑوں کا جنازہ بھی نکالا گیا۔ نئے اعزازات بھی تقسیم کیے گئے۔ سنو بال اور باکسر کو اینیمل ہیرو فرسٹ کلاس کا خطاب دیا گیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بقیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔